السلام علیکم وائس آف ہارٹ چینل کے معزز سامعین، میں ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنے چینل وائس آف ہارٹ پہ۔ آج ہم آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل تھا۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ یہ مزاج کے اعتبار سے تیز فطرت، برائی کی طرف راغب تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی حابیل اس کے برعکس تھا۔ وہ نیک، متقی اور پرہیزگار تھا۔ اس کا پیشہ بھیڑ بکریاں چرانا تھا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب روئے زمین پر انسان کی زندگی کی ابتدائی حالت میں تھی اور حضرت حوا کے بطن سے ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئی تھیں۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والی لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والی لڑکی اور لڑکے کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ جب یہ جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح عائزہ کے ساتھ، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کرنا چاہا تو قابیل اس بات پر رضامند نہیں ہوا، کیونکہ اقلیمہ عائزہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی، جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا تم بات مان لو۔ اقلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تمہاری بہن ہے، اس کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر قابیل اپنی بات پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کرو۔ جس کی قربانی مقبول ہو گئی اس کا نکاح اقلیمہ سے کر دیا جائے گا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ علامت تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ انہیں کھا جاتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا۔ چنانچہ قابیل نے گندم کی بالیاں اور حابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ مینڈھا قربانی کے لیے ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا الہی، میری قربانی کو قبول فرما۔ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی قبول نہیں کی، جس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ و حسد اور بغض پیدا ہو گیا، اور وہ حابیل سے کہنے لگا، میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ حابیل نے قابیل سے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو میرے قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں بھی تجھ پر ہاتھ اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ قربانی دے کر دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اقلیمہ حابیل پر حلال ہو گئی ہے اور تجھ پر حرام۔ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا۔ اقلیمہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی تھی، اس لیے وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر میں رہنے لگا تھا۔ اس دوران حضرت آدم علیہ السلام جب مکہ چلے گئے تو ایک دن قابیل نے دیکھا کہ حابیل سو رہا ہے، تو سوچنے لگا کہ اسے کس طرح سے ماروں، کیونکہ اس زمانے تک کسی نے کسی کو نہیں مارا تھا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اس کو قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس نے ایک جانور پکڑا، اس کا سر ایک پتھر پر رکھا اور دوسرے پتھر سے زور سے اس کے سر پر دے مارا، جس سے وہ جانور مر گیا۔ یہ ترکیب دیکھ کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے ساتھ یہی کیا، زمین سے ایک پتھر کو اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا اور اپنے بے گناہ بھائی کو قتل کر دیا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر بے حد پریشان ہوا کہ اب اس کی لاش کا کیا کرے، کیونکہ روئے زمین پر کسی انسان کا یہ پہلا قتل تھا۔
کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا۔ اس لیے قابیل حیران اور پریشان تھا، بھائی کی لاش کا کیا کروں؟ چنانچہ وہ کئی روز تک بھائی کی لاش کو اپنی پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ تھی، چنانچہ اس جگہ پر 2 کوے آئے، وہاں آ کر آپس میں لڑے۔ ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، چنانچہ ایک کوے نے اپنی چونچ سے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ کوے کو دیکھ کر قابیل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، اتنا بھی نہیں کر سکا۔ اس طرح قابیل کو معلوم ہوا کہ حابیل کی لاش کو زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے ایک گڑھا کھودا، اس میں اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے تو حابیل کو نہ پایا اور اسے بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا، حابیل کچھ دنوں سے نامعلوم کہاں گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا۔ شب و روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ ایک روز آپ نے خواب میں دیکھا، حابیل آل اغیاظ، اے بیدار بیدار پکار رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک کر اٹھے اور زار زار رونے لگے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم اور حضرت حوا کو حابیل کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے قبر کو کھود کر حابیل کو دیکھا، اس کا مغز نکلا ہوا ہے اور وہ خون سے آلودہ ہے۔ یہ حال دیکھ کر حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام بہت روئے۔ حابیل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مقام میں لا کر دفن کر دیا۔ اس وقت آپ کے 120 بیٹے تھے، جن میں سوائے حابیل کے کوئی نہیں مرا تھا۔ روایت ہے جب حابیل قتل ہو گیا تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر رہنے لگا۔ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ اس کی پوجا کرتا تھا، تو بھی آگ کی پرستش کر۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پوجا کی۔ زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، زمین پر قیامت تک جو خون ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے، چونکہ اندھا تھا، اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پوجا کرتے ہوئے کفر اور شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ کسی بے گناہ کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ قابیل نے غصہ، حسد اور بغض میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد اور بغض انسان کے لیے کتنی بری اور خطرناک بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، جو شخص کسی کو بلا وجہ مار ڈالے جبکہ اس نے نہ کسی کا قتل کیا اور نہ ہی زمین میں فساد پھیلایا، گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ جیسا کہ ایک اور روایت ہے کہ جس نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا، گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ اور جو شخص کسی بے قصور شخص کے قتل سے باز رہا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندگی دی۔ میرے پیارے دوستوں، میں امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا۔
شکریہ۔